بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 40، حدیث نمبر 36۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصیب امتی فی آخر الزمان من سلطانہم شدائد لا ینج منہ الا رجل عرف دین اللہ فجاہد علیہ بلسانہ ویدہ وقلبہ فذلک الذی سبقت لہ السوابق ورجل عرف دین اللہ فصدق بہ ورجل عرف دین اللہ فسکت علیہ فإن رأى من يعمل الخير أحبه عليه وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه فذلك ينجو على أبطانه كله۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں میری امت کو حکومت کے لوگوں کی جانب سے دین کے معاملے میں بہت سی تکلیفیں پیش آئیں گی۔ ان کے وبال سے صرف 3 قسم کے لوگ محفوظ رہیں گے۔ اول وہ شخص جس نے اللہ کے دین کو ٹھیک ٹھیک پہچانا، پھر اس کی خاطر دل، زبان اور ہاتھ تینوں سے کوشش کی۔ یہ شخص تو اپنی تینوں پیش قدمیوں کی وجہ سے سب سے آگے نکل گیا۔ دوم وہ شخص جس نے اللہ کے دین کو پہچانا، پھر زبان سے اس کی تصدیق بھی کی، یعنی کھلم کھلا اعلان کیا۔ سوم وہ شخص جس نے اللہ کے دین کو پہچانا تو صحیح مگر خاموش رہا، کسی کو عمل خیر کرتے دیکھا تو اس سے محبت کی، اور کسی کو باطل پر عمل کرتے دیکھا تو اس سے دل میں دشمنی رکھی، بس یہ شخص اپنی محبت اور دشمنی کو چھپائے رکھنے کے باوجود بھی نجات کا حقدار ہوگا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تنبیہ فرمائی کہ آخری زمانے میں میری امت کو سلطان یعنی حکومت والوں کی طرف سے بڑی تکلیفیں اور سختیاں پہنچیں گی۔ ان سختیوں اور دشواریوں سے مراد دین کے معاملے میں سختیاں ہیں، کیونکہ حکومت والے دین کے طبقے اور دین پر چلنے کو اپنے لیے اور اپنے عیش اور عیاشی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ لوگ دین کی بات نہ کریں۔ اس لیے اہل دین حضرات کو وہ سب سے پہلا اور بڑا نشانہ بناتے ہیں، اور دین پر چلنے والوں کے لیے دشواریاں اور پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ صورتحال آج بہت حد تک سامنے آتی جا رہی ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی بعض بادشاہوں کے دور میں امت تکلیفوں سے دوچار ہوئی ہے، جیسے حجاج ابن یوسف، یزید ابن معاویہ اور مامون الرشید وغیرہ کی طرف سے حالات پیش آئے، مگر اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جب سے امریکہ کا دنیا پر قبضہ قائم ہوا ہے، اہل دین اور اہل مدارس نہ صرف کفار کی بستیوں میں بلکہ خود مسلم ممالک میں بھی ان سختیوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان، مصر، ترکی اور سعودی عرب سب جگہ کا یہی حال ہے۔ اگر کچھ فرق ہے تو کمی بیشی کا ہے، باقی ان سب جگہ کے حکمران امت کے اہل دین طبقے کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان تکلیفوں سے یا ان وبال سے صرف 3 قسم کے لوگ نجات پائیں گے۔ ایک وہ آدمی جس نے اللہ کے دین کو ٹھیک طور پر جانا پہچانا، پھر اس دین کی خاطر اپنی زبان، ہاتھ اور دل تینوں سے کوشش کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین میں پیش آنے والے فتنوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے زبان، ہاتھ اور دل تینوں ذریعوں سے کوشش کی جائے۔ زبان سے کوشش یہ ہے کہ زبان سے نصیحت اور وعظ کر کے حکومت کے لوگوں اور ان کے ساتھیوں کو سمجھایا جائے، اور ہاتھ سے کوشش اس وقت ہے جب کہ اس کی قوت اور قدرت ہو کہ ان تکلیفوں اور آفات کا ہاتھ سے مقابلہ کر کے ان کو روکا اور دور کیا جائے، اور دل سے کوشش یہ ہے کہ دل میں ان برائیوں اور خلاف دین باتوں کو برا سمجھے۔ غرض سبھی ذریعوں کو استعمال کر کے ان فتنوں کو ختم کرنا اعلیٰ درجہ ہے۔ جو آدمی یہ کام کرے گا
وہ ان سختیوں سے یا ان وبال سے نجات پائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں ذریعوں سے کوشش کرنے والا وہ شخص ہے جس کے لیے اعلیٰ درجے کی سعادتیں مقرر ہیں، کیونکہ اس نے علم، عمل اور کمال اور تکمیل کے سب مراتب کو جمع کر لیا ہے۔ علم تو یہ کہ وہ دین کو جانتا ہے، عمل یہ کہ دین پر عمل کرتا ہے، پھر اس کمال علم عمل کے ساتھ دوسروں کو کامل بنانے کے لیے زبان، ہاتھ اور دل سب کو استعمال کر کے دینی محنت میں لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے شخص کا ذکر کیا کہ وہ شخص جس نے دین کو جانا اور اس کی تصدیق اور اس کا کھلم کھلا اعلان کیا، یعنی ہاتھ سے کوشش کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے صرف زبان سے حق کی تصدیق اور تائید کرتا رہا، برائی کو برائی اور نیکی کو نیکی بتاتا رہا، کسی نے برائی کی تو زبان سے اس کو سمجھاتا رہا اور ضرورت پر اس کی برائی اور انکار کرتا رہا، اور احکام خداوندی کی زبان سے تبلیغ کرتا رہا اور باطل کی زبان سے تردید کرتا رہا، تو ایسا آدمی بھی نجات پا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے شخص کا ذکر فرمایا کہ جس نے دین کو جانا اور خاموش رہا، اور اگر کسی کو عمل خیر کرتے دیکھا تو اس کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگا، اور کسی کو باطل کام کرتے دیکھا تو اس سے بغض اور نفرت رکھی، تو یہ وہ ہے جو اہل حق سے محبت کو چھپانے اور اہل باطل سے نفرت کو چھپائے رکھنے کے باوجود نجات پا جائے گا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو زبان سے کہنے اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، لہذا وہ صرف دل سے حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھے گا تو نجات پا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار نہیں کرے گا تو اس کا ان فتنوں کے وبال سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔